سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلسلہ وار ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ گزشتہ جمعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ اور آپ کی قباء میں تشریف آوری اور قباء کے بعد مدینہ میں تشریف آوری تک ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اسی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کچھ دن مقام قباء میں قیام کرنے کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ چونکہ مدینہ والے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں اپنی آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے اور روزانہ حضور کا انتظار کرتے تھے کہ کب حضور ہمارے ہاں تشریف لے کر آئیں گے، اس لیے وہ صبح ہی مدینہ سے باہر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتظار کرتے اور شام تک حضور کا انتظار کرتے رہتے۔ جب پتہ چلا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں تو مدینہ حقیقی معنوں میں جگمگا اٹھا، نور سے بھر گیا۔ اور یہ معنوی نور نہیں تھا، یہ حقیقی نور تھا، یہ ایمانی نور تھا کہ ان کی کایا پلٹ گئی۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتے، جنگ بعث اوس اور خزرج کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جن میں دونوں فریق کے بہت سارے قتل ہوئے اور اس میں پلڑا خزرج والوں کا بھاری رہا۔ بہرحال بہت کشت و خون ہوا، تو اب اس کشت و خون کو ختم کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، ان کی زندگیاں بدلنے کے لیے حضور تشریف لے آئے۔ پھر مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر خوشی میں یہ ترانے گائے، طلع البدر علینا وجبت شکر علینا۔ وہ کسی نے کہا کہ کہیں معصوم سی بچیاں تھی دف بجاتی، رسول پاک کی طرف اشارہ کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھیں ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا اور ہر ایک صحابی کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ٹھہرے، اور جس اونٹنی پر جس ناکہ پر آپ سوار تھے تو لوگ اس کی مہار پکڑنے کی کوشش کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم پر مامور ہے، خلو سبیلہا، اس کا راستہ چھوڑ دو، اللہ کے حکم پر مامور ہے، جہاں پر اللہ چاہے گا اس کو بٹھا دے گا۔ اب یہ اونٹنی بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے۔ حضرت ابو ایوب کو جب پتہ چلا بڑے خوش ہوئے۔ یہ آپ باقی صحابہ میں ذرا غریب تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح باقی صحابہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں ٹھہرے، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں آنے دیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نہیں آگے بڑھے تھے اس لیے کہ ان کے ہاں وہ اہتمام نہیں تھا، لیکن کریم آقا آپ تو آئے ہی غرباء کی دل جوئی کے لیے تھے۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی یہ چرچا ہو گیا، آج یتیموں کا والی آ گیا، بے سہاروں کا سہارا آ گیا، بیواؤں کا والی آ گیا، آج محتاجوں کو ان کا حق دلانے والا آ گیا، غلاموں کو آزادی کا مجیدہ جان فضا سنانے والا آ گیا، محروم طبقہ کو ان کا حق دلانے والا آ گیا۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوش ہو رہے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں مجھے مبارک دو، آج مبارک دو، آج کائنات کے آقا میرے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، آج میرے گھر کا جبرائیل دربان بنا ہوا ہے، مجھے مبارک دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رہتے تھے وہ 2 منزلہ گھر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے والے حال میں آپ ٹھہرے، حضرت ابو ایوب انصاری بیوی بچوں سمیت چھت پر چلے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے ملنے کے لیے ایک تانتا بند گیا، لوگ آتے فیض یاب ہوتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کی باتیں سنتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اوپر والے حصے میں تھے،
تو ایک دن وہ پانی گر گیا، چھتیں اتنی مضبوط نہیں تھیں، تو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ پانی نیچے نہ آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نہ آ جائے، تو جلدی سے اس پانی کو خشک کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے آئیں، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم اوپر ہوں اور آپ نیچے ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ پانی گرا دے اور وہ چھت سے ٹپکتا ہوا کہیں یہاں پر آ نہ گرے۔ اور انہوں نے بہت منت اور سماجت کی، ان کے کہنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اوپر والے حصے میں تشریف لے گئے، یہاں پر قیام کیا اور ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں، کچھ صحابہ پہلے آ گئے تو حضور کی آمد سے قبل، کچھ حبشہ کی جانب ہیں اور وہ بھی آہستہ آہستہ مدینہ آنے لگے۔ اب کچھ صحابہ ابھی بھی تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے، اب ان میں ایک نام آتا ہے حضرت جندہ بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ مکہ میں تھے اور ضعیف بھی تھے، بیمار ہو گئے، لیکن پتہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ چلے گئے، شدید بیمار ہیں اور چارپائی پر لیٹے ہوئے، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، کہا کہ مجھے اٹھاؤ، اور بول بھی نہیں سکتے تھے، اشارے کے ساتھ کہا کہ فَأَوْمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، مدینہ کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ میرے آقا تو مدینہ چلے گئے، مجھے بھی وہیں پر لے جاؤ، تو اشارے کے ساتھ کہا۔ اب آپ کے جو بیٹے تھے انہوں نے چارپائی اٹھا لی، بیمار اتنے تھے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور بیٹوں نے چارپائی اٹھا لی، اب چارپائی پر پیدل لے کر جا رہے ہیں۔ جب مکہ سے 10 میل کے فاصلے تک پہنچے، بیمار اتنے تھے، وہیں پر وفات ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ میرا ایک عاشق زار وہ اس تڑپ میں کہ میرے حضور تو مدینہ میں ہے اور میں یہاں پر مکہ میں ہوں، اور میں بھی حضور کے پیچھے مدینہ جاؤں، اور تکلیف کے باوجود، بیماری کے باوجود سفر باندھا مدینہ کی جانب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہجرت کی نیت سے نکلے ہیں لیکن پہنچ نہیں سکے، اللہ نے ان کی ہجرت کو قبول فرما لیا ہے۔ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، ابھی راستے میں تھے کہ موت نے انہیں آ لیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ نے ان کی ہجرت کا اجر لکھ لیا ہے۔ تو یہاں سے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت پر اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر نیت بری ہے، کام اچھا بھی ہے، تو اس نیت کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنی نیتوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، حالانکہ کام اچھے انہوں نے کیے، جیسے کسی نے راہ خدا میں مال خرچ کیا، اب کام اچھا کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن نیت یہ تھی لوگ میری تعریف کریں، میری سخاوت کا چرچا ہو، لوگوں کی زبانوں پر میرا نام ہو، میری سخاوت کا نام ہو۔ کام اچھا کیا لیکن نیت بری تھی۔ اسی طرح خطبا، قرہ حضرات، قرآن پڑھانے والے، لوگوں کو دین سمجھانے والے، سکھانے والے، نیت میں فطور آ گیا کہ اس بات پر لوگ میری تعریف کریں۔ جیسا کہ صالحین نے کہا کہ جب تم کوئی کلام کرو اور اس کلام پر تمہارا دل خوش ہو، خاموش ہو جاؤ پھر، اس لیے کہیں نیت میں فطور پیدا نہ ہو جائے، کتنا اچھا کلام پڑھا، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، نیت میں کہیں پر فطور نہ آ جائے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت جندہ بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت تھی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں جاؤں، لیکن راستے میں موت آ گئی، تو ان کی نیت پر اللہ نے ان کے کھاتے میں ہجرت کا ثواب لکھا ہے، اور قیامت کے دن وہ ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح چیدہ کر کے صحابہ جو رہ گئے تھے مکہ میں، وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ یہاں پر آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ صحابہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا۔ جو انصار صحابہ جو مدینہ میں تھے اور مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، اب یہ وہ صحابہ انہوں نے اپنا گھر بار، مال، دولت، ہر چیز حضور کے نام پر قربان کر دی، تنہا آئے تھے، بڑے بڑے مکان تھے جو مکہ میں چھوڑ کر آ گئے، کتنی قربانیاں دی ہیں، تاجر تھے، اپنی تجارت کو چھوڑ دیا، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ آج
اللہ کے نام پر ہم سے تھوڑی سی قربانی نہیں ہوتی، ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے بیٹوں کی قربانیاں دی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک غزوہ میں آمنے سامنے بھی ہوئے، بہرحال پھر بعد میں ان کے بیٹے نے اسلام قبول کیا۔ اب باپ اور بیٹا گفتگو کر رہے ہیں، بات چھڑ گئی پرانی، تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان فلاں ایک جنگ میں میں مخالف سب میں تھا، آپ میری تلوار کے نیچے 2-3 مرتبہ آئے، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر میری تلوار کے زد میں 1 مرتبہ بھی آتا، چونکہ حضور کے نام پر میں جنگ کر رہا تھا، تجھے کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ تو سارا گھر بار تو صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ چھوڑ کر آ گئے تھے، تجارت وہاں پر، مال مویشی وہاں پر، گھر بار زمین سب کچھ مکہ میں رہ گیا، خالی ہاتھ ہے۔ تو پہلا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر رشتہ مواخات قائم کیا، بھائی چارہ کروا، ایک انصاری صحابی کو اپنے ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا۔ اب صرف اسی وقت رشتہ مواخات قائم نہیں کیا، بلکہ بعد میں بھی وہ جو صحابہ چیدہ چیدہ کر کے آتے جاتے، یہاں تک کہ جو حبشہ سے آئے۔ اب حبشہ سے کب آئے تھے؟ جب اسلام کافی پھیل چکا تھا، خیبر جب فتح ہوا، بہت سارے اس وقت حبشہ سے اس وقت آئے تھے، لیکن ان کا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے ساتھ رشتہ مواخات قائم کیا۔ ایک تو دلوں میں باہمی محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے وہ سگے بھائیوں کی طرح بن گئے، اور دوسرا جو مکہ والے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے رشتہ داروں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ تو مکہ میں تھے، یہ یہاں پر آ کر تنہائی محسوس کیا کرتے، تو جب انہیں ایک دینی بھائی مل گیا اور پھر بھائی بھی حضور نے بنایا، اب وہ جو تنہائی تھی وہ تنہائی ختم ہو گئی۔ اور انصار صحابہ نے انہوں نے کمال کر دیا، کیا ان کا دل تھا، کیا ان کا ظرف تھا، اور کیا ان کی دین کے ساتھ محبت تھی، کیا حضور کے ساتھ ان کی عقیدت تھی۔ حضور نے بھائی بنایا، انہوں نے اپنے مال میں سے آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے کہا کہ اپنی ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ یہ کتنی بڑی قربانیاں ان کی، ایسی قربانیاں کسی نے نہیں دی اور ابھی تک کسی نے نہیں دی، وہ صرف صحابہ کا ہی وہ ظرف تھا اور ان کا ہی یہ ایمان تھا۔ لیکن جو مہاجر صحابہ، ان کی غیرت کا عالم دیکھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی زمین اپنے پاس رکھیں، آپ نے ہمیں دی، ہم نے قبول کر لی، لیکن آپ اسے اپنے پاس رکھیں، آپ ہمیں بازار کا راستہ بتا دیں، ہم تجارت کریں گے، اللہ ہماری اس تجارت میں برکت ڈالے گا۔ کیونکہ جو مکی صحابی تھے جو ادھر سے آئے تھے، ان کا پیشہ تجارت تھا، جو مدینہ میں صحابہ تھے وہ زراعت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے پاس زمینیں تھیں۔ تو کہا کہ آپ ہمیں زمینیں نہ دیں، آپ ہمیں بازار کا راستہ بتا دیں، ہم تجارت کریں گے، اور اللہ نے ان کی تجارت میں برکت ڈالی۔ حضور مدینہ تشریف لائے، مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، اور یثرب کیوں تھا؟ یثرب کا لغوی معنی مشکلات والی جگہ، پریشانیوں والی، غموں والی جگہ، یہاں پر وبائیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، بیماریاں بہت زیادہ تھیں، کوئی باہر کا یہاں پر آتا، یہاں پر آ کر بیمار ہو جاتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی، عامر بن فہیرہ، یہ مکہ سے آئے تھے، بیمار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ یہاں کی جتنی بیماریاں ہیں ساری بیماریاں ختم فرما دے، اور حضور نے یہ دعا کی کہ اللہ ان بیماریوں کو ایک جوفہ کا مقام تھا، فرمایا کہ یہاں سے دور جوفہ کے مقام پر بھیج دے۔ یہ حضور کی دعا کا اثر تھا، اللہ رب العزت نے وہاں سے ساری بیماریاں، ساری وبائیں، ساری پریشانیاں ختم فرما دی، اور حضور نے فرمایا کہ اب اس کا نام یثرب نہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کا نام مدینہ حضور نے رکھا ہے، اور پھر بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمى المدینہ بیثرب فلیستغفر اللہ ہی طابۃ ہی طابۃ ہی طابۃ، کہا کہ جو شخص اب مدینہ کو یثرب کہے وہ اللہ سے معافی مانگے، ہی طابۃ ہی طابۃ، یہ پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ وہ ایک نعت کے الفاظ ہیں، یثرب کے والی
سارے نبی تیرے در کے سوالی، اس طرح کا وہ کوئی شعر ہے نعت کا، تو اس میں بھی یثرب نہیں کہنا چاہیے، مدینہ کہنا چاہیے، مدینہ کے والی کہہ لیں۔ مدینہ کے لیے اب لفظ یثرب استعمال نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جو اس کو یثرب کہے وہ اللہ سے معافی مانگے۔ مدینہ کے اور بھی بہت سارے اسماء ہیں، تو لیکن مشہور نام مدینہ ہی ہے۔ الحبیبہ، محبوب کا شہر ہے۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے۔ حرم حرمت والی جگہ، عزتوں والی جگہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حرم بنایا، تو مدینہ کو میرے لیے حرم بنا دے۔ قبۃ الاسلام، اسلام کا گڑھ ہے۔ تابۃ، پاکیزہ ہے۔ طیبۃ، طیبہ ہے۔ طیبۃ، پاکیزہ ہے۔ العاصمۃ، گناہوں سے محفوظ کرنے والا ہے، محفوظ۔ المبارکہ، برکت والا ہے۔ المحبہ، محبین کا شہر ہے۔ المحبہ، المحبوبہ، المدینہ، یہ مدینہ کے اسماء ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں پر تشریف لائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مدینہ کے لیے دعا کی، کہا کہ اللہم اجعل لنا بہا قرارا ورزقا حسنا، اے اللہ اس شہر کو ہمارے لیے قرار گاہ بنا دے اور ہمیں خوبصورت رزق عطا فرما۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ مدینہ کے مد میں، مد ایک پیمانہ ہے، جس طرح ہمارا کلو کا پیمانہ ہے، ان کا سب سے چھوٹا پیمانہ وہ مد تھا۔ کہا کہ اے اللہ مدینہ کے مد میں برکتیں عطا فرما، اس کے پیمانوں میں برکتیں عطا فرما، اور مدینہ کے باغات میں برکتیں عطا فرما۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا میں ہی مثال دی کہ اے اللہ کہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکہ کو بابرکت بنا دیا، اور مکہ میں تو نے اپنی نعمتوں کی فراوانی کر دی، تو مدینہ میں بھی اپنی برکتیں عطا فرما، اور جتنی مکہ کو تو نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، مدینہ کو 2 گنا اور اس سے زیادہ برکتیں عطا فرما۔ یہ حضور کی دعا کا ثمر تھا کہ اب اس کے جو پیمانے تھے ان پیمانوں میں برکت آ گئی۔ وہ چیز تھوڑی ہو تو اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا، اور اس تھوڑی چیز میں برکت بہت زیادہ ہوتی۔ جو دوسرے علاقوں میں اسی چیز کا استعمال جہاں پر زیادہ ہوتا، مدینہ میں تھوڑا ہوتا تھا، برکت آ گئی تھی اس میں۔ اور پھر اب صحابہ کا کیا معمول تھا، جب ان کی فصلیں پکتی، مدینہ کے باغات تیار ہوتے، وہ باغ کا جو پہلا پھل ہوتا وہ لے آتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس باغ کے لیے، ان کے غلے کے لیے دعائیں فرماتے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا، اس میں دعا کرتے، پھر دعا میں دوبارہ انہی الفاظ کو دہراتے کہ یا اللہ ان کے مد میں، ان کے پیمانوں میں برکتیں عطا فرما۔ اب وہ جو پھل ہوتا، وہ پھل جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا اسے بلاتے اور اس چھوٹے بچے کو پھل عطا کرتے۔ ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ کے دیہات میں رہا کرتے تھے، اور لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت تھی۔ وہ دیہاتی چیزیں لے کر آتے، مختلف روایات ہیں، آپ سبزیاں لے کر آتے اور آ کر مدینہ شہر جو بازار ہوتا وہاں پر آ کر فروخت کرتے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا پیار تھا، اور بازار میں دیکھتے کوئی اچھا پھل ہے اور کوئی نیا پھل، موسم کا پہلا پھل ہے، وہ اسے خریدتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آ جاتے۔ اچھا اسے خریدتے کیسے؟ ادھار خریدتے، غریب تھے، پیسے تو ہوتے نہیں تھے، ادھار لے لیتے، پیسے تمہیں بعد میں دے دوں گا، اور وہ پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرماتے، اسے دعائیں بھی دیتے۔ اب چند دن کے بعد وہ دکاندار مطالبہ کرتا، اس دن پھل لے کر گئے تھے، اس کے پیسے دو۔ حضرت ظاہر اس کا ہاتھ پکڑتے، حضور کی بارگاہ میں لے آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ جو اس دن آپ کو پھل دیا تھا، وہ پیسے دینے وہ آپ عطا فرما دیں۔ حضور فرماتے وہ تو تحفہ دیا تھا۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، تحفہ کہاں سے دے سکتا ہوں، بس دیکھا کہ اچھا پھل ہے، دل نے کہا اچھا پھل ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کھائیں۔ حضور مسکرا پڑتے، اور حضور پھر سے دعائیں دیتے، اس کی رقم بھی عطا کرتے،
اور جس طرح اب یہ غریب صاحب ہی حضور کے ساتھ پیار کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ اب یہ آج کے پیروں کو یہ سوچنا چاہیے، ہمارے ہاں آج کے جو پیر ہیں، جو جعلی پیر، 2 نمبر پیر، ان کا پیار امراء کے ساتھ ہوتا ہے، فقراء کے ساتھ نہیں ہوتا، اور بات وہ دین کی کرتے ہیں، بات اسلام کی کرتے ہیں، اسلام کے نام پر کھاتے ہیں، لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ ان کی ہتھیلی لوگوں کے سامنے ایسے بچھی رہتی ہے، جبکہ حضور کا فرمان ہے تمہاری ہتھیلی ایسے نہیں ہونی چاہیے، تمہارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور ہمارے یہ آج کے پیر باقاعدہ انہوں نے گلے رکھے ہوئے ہیں کہ جی شیخ صاحب کی خدمت کریں، اور شیخ صاحب بھی نذرانہ وصول کرتے ہیں۔ مرید آتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ حضور دعا کر دیں، گھر میں بہت تنگی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، اور ساتھ وہ نذرانہ بھی دیتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے حضور میں مقروض بھی ہوں، دعا کر دینا۔ اور پیر صاحب اس کا نذرانہ چپ کر کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، یہ نہیں کہتے تو پہلے مقروض ہے، یہ تو اپنے پاس رکھنا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ان لوگوں کو بنانے والے ہم خود ہیں، وہ ہم سے نذرانے وصول کر کے عیاشیاں کرتے ہیں۔ ان کی زبان ظاہری طور پر زبان اتنی اس طرح نرم ہوتی ہے جس طرح جبرائیل امین کی ہے، لیکن ان کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ ان کے دن نذرانے وصول کرنے میں اور رات ان کی عیاشیوں میں گزرتی ہیں۔ لوگوں کے پیسوں پر یہ پھر جیپیں دوڑاتے ہیں، لوگوں کے پیسوں پر کتے لڑاتے ہیں، لوگوں کے پیسوں پر یہ گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ پیسہ ہے نا تو ان کے شوق بھی پھر ویسے نرالے ہوتے ہیں۔ ان کو پرموٹ کرنے والے ہم خود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا یہ کیسا پیر ہے۔ ایک کوئی بزرگ، کوئی بڑا، وہ شیخ اللہ کے نیک ولی کامل آدمی تھے، اب جو بعد میں کیا اس کے اندر وہی صفات ہے جو بزرگوں میں تھیں؟ اگر تو نہیں ہے، غیر شرعی اس کی حرکات ہیں، اور چہرہ بھی اس کا باشرع نہیں ہے، تو نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو۔ تو یہ خود بھی گمراہ، ماننے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور ان کے ہاں ان کے دلوں میں جو محبت ہے، ایک تو پیسے کی محبت، امراء کی محبت، فقراء کی، غریب آدمی کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اسے کہتے تو وہاں پر جا کر بیٹھ جا، وہ اسی میں غنیمت سمجھتا، خوش ہو جاتا کہ پیر صاحب نے مجھے کہا وہاں پر جا کر بیٹھ جا۔ ایسے لوگوں سے بچیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی دیکھیں نا، یہ مثال ہمارے سامنے ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ وہ غریب صحابی حضور کے اس کے ساتھ پیار فرماتے، سب کے ساتھ، جس کے ساتھ پیار فرماتے وہ یہ گمان کرتا کہ شاید سب سے زیادہ پیار حضور مجھ سے ہی کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت ظاہر بازار میں، اب جو چیز لے کر آتے دیہات میں سے وہ فروخت کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے تشریف لائے، ان کو پتہ نہیں چلنے دیا، اور پیچھے سے آ کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، اور پھر جس طرح انسان بولتا نہیں، اشارے سے کہتا ہے بتاؤ میں کون ہوں۔ اب حضور ہاتھ رکھیں اور حضرت ظاہر کو پتہ نہ چلے، پتہ تو چل گیا، لیکن پھر دل میں تھا کہ اگر میں نے بتا دیا حضور نے ہاتھ ہٹا لینے، اس لیے بتا بھی نہیں رہے۔ حضور نے آنکھیں ایسے، آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے ان کی، اور یہ اب انہوں نے کیا کیا، یہ تھوڑا سا پیچھے ہوئے، اپنی پشت کو حضور کے سینے کے ساتھ لگا دیا، اور بتا نہیں رہے کہ یہ حضور ہے، کیونکہ پتا تھا اگر بتا دیا ہاتھ حضور نے ہٹا لینے۔ سپنے دے وچ ماہی ملیا، گل وچ پالیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا، متاں پھر وچھڑ نہ جاواں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، اس غلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کتنی قیمت ہے۔ تو مدینہ آ کر رشتہ مواخات صحابہ کے درمیان قائم کیا۔ اب مسجد نبوی کی تعمیر کرنی تھی، اس کے لیے پہلے جگہ کا انتخاب کیا۔ اب وہ جگہ بری نجار کے 2 یتیم بچے، سہل اور سہیل نامی، ان کی جگہ تھی، اور یہ جگہ اس وقت یہاں پر یہ گڑھے تھے گہرے گہرے، اور یہاں پر کچھ مشرکین کی قبریں بھی تھیں،
تو یہ دو یتیم یہ بچے سہل اور سہیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہم اس کی قیمت نہیں وصول کریں گے، یہ جگہ آپ کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس کی قیمت بتاؤ، اس کی قیمت میں ادا کروں گا۔ تو حضور کی اصرار پر 10 مسکال یعنی 10 دینار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رقم عطا کی۔ جو مشرکین کی قبریں تھیں فرمایا کہ ان کو گرا دو، قبریں گرا دی، جو ان کی ہڈیاں تھیں انہیں الگ دور لے جا کر انہیں مٹی میں دفن کر دیا، اس جگہ کو ہموار کیا گیا، اور پھر گارے کے ساتھ اس کی تعمیر ہوئی۔ جو اس کی دیواریں تھیں وہ گارے کی تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک ہیں، سارے صحابہ وہ مل کر مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو کچی دیواریں اس کی تعمیر کی گئیں، اور جو چھت ہے اور چھتوں کو انہیں مضبوط رکھنے کے لیے، انہیں سہارا دینے کے لیے جو ستون تھے وہ بھی کھجور کے، چھتیں بھی کھجور کی شاخوں کی، اور ان جو شتیر تھے انہیں سہارا دینے کے لیے جو ستون تھے وہ بھی کھجور کے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد یہ اس وقت اس دور میں بالکل مختصر سی تھی، اس کو تعمیر کیا گیا، اور پھر یہ مسجدیں اسی طرح رہی، اگر کہیں پر مرمت کی ضرورت ہوتی اس کی مرمت کر دی جاتی۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح رہی، لیکن چھت کافی کمزور ہو گئی تو چھت دوبارہ نئی تعمیر کی گئی، لیکن وہی چیزیں استعمال کی گئیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی۔ پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر اس دور میں دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا، از سر نو تعمیر کی، بالکل اس کی دیواریں خستہ حال ہو چکی تھیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں کچھ توسیع کی، لیکن چیزیں وہی استعمال کی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں استعمال ہوئی تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر آپ کے دور میں مسجد نبوی کی مزید توسیع کی گئی، اور اب مسجد کی جو دیواریں تھیں اب وہ پختہ تعمیر کی گئی، اور ان پر نقش و نگار بنائے گئے، اور پہلے کی بنسبت پہلے تو کھجور کی شاخوں کے ساتھ اس کی چھت بنائی گئی تھی، لیکن اب مضبوط بنائی گئی، اور اب پہلے گارا استعمال کیا گیا تھا دیواروں میں، تو اب چونا استعمال کیا گیا، اور پختہ اینٹیں پتھر استعمال کیے گئے، اور ان پر تراش خراش کی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی تعمیر کی، اس کے بعد ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر کیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مکہ میں ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، ان کا انتقال وہیں پر ہی ہو گیا تھا۔ پھر حضور کا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، تو ان کے لیے سب سے پہلا حجرہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح مکہ میں ہوا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی مدینہ آ کر ہوئی، تو جس طرح وہ شادیاں ہوتی گئیں اسی حساب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات کے لیے حجرات تعمیر کرتے گئے۔ پھر اس کے بعد اذان کی ابتدا ہوئی، پھر مواخات مدینہ ہو گیا، مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ اب مدینہ میں صرف مسلمان تو تھے نہیں، وہاں پر یہودی بھی تھے، وہاں پر عیسائی بھی تھے، اور یہ یہودی عیسائی یہاں پر کب سے ہیں؟ یہ اس وقت سے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لشکر یہاں پر بھیجا تھا، آپ نے مدینہ کی جانب قوم، یہاں پر ایک قوم تھی، جب ان کی سرکشی بہت زیادہ ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف پھر ایک لشکر تیار کر کے بھیجا، تو اب اس میں علماء بھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں پر جس نبی کا ہم ذکر اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اب یہودی کچھ وہاں پر آباد ہو گئے، اب وہ سلسلہ وار انہی کی نسل در نسل، نسل در نسل وہ یہیں پر آباد ہوتی گئی۔ اب انہوں نے نشانیاں بھی پڑھی ہوئی تھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ نشانیاں ہوں گی، اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے وہ۔ لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ تمام کی تمام نشانیاں بھی پوری ہو گئیں، لیکن وہ نسلی تعصب اور شہرت اور نام بری اس کا غم دل میں آ گیا کہ اگر ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا تو جو لوگ نذرانے ہمارے پاس لے کر آتے ہیں وہ نذرانے ختم ہو جائیں گے۔ نشانیاں ساری پوری ہونے کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بہت ساروں نے اسلام قبول کیا، بہت سے نے اسلام بالکل قبول نہیں کیا، حالانکہ نشانیاں پوری کی پوری پائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری ماں ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میرے والد حی اور میرے چچا یاسر یہ یہودی تھے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، کہا کہ ایک دن یہ صبح کے وقت یہ قباء میں چلے گئے، جب ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قباء میں ہیں،
ابھی مدینہ میں نہیں تشریف لائے، قبا میں ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ میرے والد اور چچا قبا میں چلے گئے، دن بھر وہاں پر رہے، اندھیرا ہو گیا، پھر جا کر واپس آئے۔ کہا میں جاگ رہی تھی اور میں اپنے باپ کی لاڈلی بھی تھی، تو میں انتظار میں تھی کب وہ آئیں گے، تو جب آئے میں ان سے ملی، لیکن انہوں نے میری طرف پہلے کی طرح توجہ نہیں کی۔ اب حی اور یاسر یعنی دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو جو یاسر تھے انہوں نے کہا کہ جو نشانی ہم نے پڑھی تھی وہ نشانیاں تو پوری میں نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھ لی ہیں۔ حی کہنے لگا ہاں میں نے بھی دیکھ لی ہے۔ تو یاسر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صفیہ کہتی میرے والد حی نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ وہ اسلام کا دشمن بن گیا، حالانکہ اس نے وہ تمام نشانیاں جو حضور میں تھیں، جو اس نے پڑھی تھی کتابوں میں، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھی تھی۔ پھر یہاں پر یہودیوں نے ایک پروپوگنڈا یہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے ہاں اولادیں نہیں ہوں گی، اپنی طرف سے ویسی بات کر دی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ہاں سب سے پہلے جو بیٹا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب جناب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گھٹی دی۔ جب عبداللہ بن زبیر کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، اور یہ پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد کسی صحابی کے ہاں جو پیدا ہوا، تو صحابہ نے نعرے لگائے، کہا کہ یہود بات کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوں گے، لو اللہ نے ہمیں بیٹے عطا کر دیے۔ اب یہاں پر مختلف قبائل آباد تھے، یہود بھی، عیسائی بھی، اور اس میں مسلمان بھی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے سردار تھے انہیں بلایا اور ایک معاہدہ لکھا۔ یہ پہلا آئین تھا، پہلا آرٹیکل جو تیار ہوا، اس سے پہلے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب اس کی جو مین میں جو شکیں تھیں وہ یہ تھیں کہ ہم آپس میں کشت و خون نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اور کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور مکہ سے اگر کوئی کافر آ جاتا ہے اس کو مدینہ والے کوئی بھی فرد اس کو پناہ نہیں دے گا، اس کی پناہ کو نہیں مانا جائے گا، چونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے، یہاں تک اتنے ظلم کیے کہ وہ مکہ سے انہیں مدینہ آنا پڑا ہجرت کر کے۔ اب اس میں یہود بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اور پھر یہ بھی بات طے پائی کہ کوئی بھی اگر باہر سے حملہ کرتا ہے تو مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، یہ سوچے بغیر کہ اس نے یہودیوں پر حملہ کیا ہے یا انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے، یہ سوچے بغیر مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ تو اب یہ معاہدہ پہلا معاہدہ تھا، یہ اس وقت، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، یہ آرٹیکل تیار کیا گیا، یہ اسلام کا پہلا آئین تھا، اس میں اور بھی بہت ساری شکیں تھیں۔ پھر آخر میں ایک یہ بھی بات تھی، کہا کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس پر کوئی بھی فریق ماننے کو راضی نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ پھر حضور کے پاس ہوگا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام متفقہ طور پر سب کے سردار بن گئے، مسلمانوں کے تھے ہی تھے، اس میں پھر یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے۔ تو اب یہاں سے پھر اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا۔ پھر یہاں پر پھر پہلا غزوہ بدر ہوا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو کریں گے۔ جو باتیں سنی گئی اللہ رب العزت اس میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغامات اس میں ملے، ایک تو مواخات مدینہ، مسلمان کا بھائی ہے، اور دوسرا یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ صحابی ان کی نیت تھی ہجرت کرنے کی لیکن پہنچ نہیں سکے، اللہ نے انہیں ان کی نیت کا اجر عطا فرمایا۔ اسی طرح مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا، اور پھر وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی بنایا، پھر ساتھ کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا، جنت میں بھی میرا بھائی، حشر میں بھی میرا بھائی، حوض کوثر پر بھی میرا بھائی، قبر میں بھی میرا بھائی۔ تو مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔
حدیث پاک میں جو آدمی جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کے لیے آسانی ہو، جو کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیوں میں کوشش فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ پیغامات ہمیں یہاں سے ملے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔